ہاں جی یہ اتنا محترم ہے، تو معلوم ہوا شہادت اللہ کا انعام ہے، شہادت اللہ کا احسان ہے، جو چاہنے سے نہیں ملتی، مقدر سے ملتی ہے، جو چاہنے سے نہیں ملتی۔ ہاں چاہت ہر ایک رکھے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہر مومن کی ایک چاہت ہونی چاہیے، وہ الگ بات ہے کہ جو میرے رب کا فیصلہ غالب وہی آ کے رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 125 جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، کتنی؟ 125۔ ہاں جی اور جس وقت آخری وقت ہے بستر کے اوپر، ہاں جی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 125 جنگیں لڑیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ تلوار کی کاٹ نہ ہو۔ میں نے بہت چاہا شہادت مل جائے لیکن میں نتیجے پہ پہنچا ہوں شہادت کی چاہت رکھنا الگ بات ہے، لیکن شہادت مقدر سے ملا کرتی ہے۔ جس کو اوپر اللہ خاص انعام کرے، احسان کرے، اس کے نصیب کے اندر یہ موت کی اعلیٰ قسم جسے شہادت کہا جاتا ہے، فرمایا وہ اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ جس کے قدم ہاں جی اس کے اندر آلودہ ہوئے مٹی کے اندر، خاک کے اندر، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام۔ اچھا وہ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہے، ہاں جی جس گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اب وہ گھوڑا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے گھوڑے کے لفظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ اس وقت کی سواری کون سی تھی؟ گھوڑا تھی، ہاں جی جس کو سواری استعمال کے اوپر کیا جاتا تھا میدان جنگ کے اندر جانے کے لیے۔ تو بہرحال فرمایا وہ اس نے گھوڑا کہ جو اس کو پار رہا ہے میدان جہاد کے اندر، کیوں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں اپنی بھرپور طاقت تیاری رکھا کرو، ہاں جی تمہارا روب ہونا چاہیے اللہ کے دشمنوں کے اوپر جو تمہارے بھی دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، لہذا تمہاری جہاد کی تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ تو باہر فرمایا کہ جس وقت وہ گھوڑے کو پار رہا ہے، اب اس نے رسی سے باندھا ہوا گویا گھوڑا کبھی دائیں طرف جا رہا ہے کبھی بائیں طرف مڑ رہا ہے، فرمایا اس کے چکر لگانا، اس کا گھاس کھانا، اس کا پانی پینا، حتیٰ کہ اس کی گندگی جو ہے، یہاں تک کے الفاظ ہیں اس کو بھی نیکیوں کے اندر بدل کر کل قیامت کے روز اعمال نامہ اس کا پلڑے کے اندر تولا جائے گا کہ یہ ہے وہ آدمی۔ تو وہاں پہ شرط کیا ہے؟ گھوڑا دکھانا مقصد نہیں ہے، گھوڑا نکالنا مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے کہ اس گھوڑے کو اس لیے پار رہا ہے کہ اللہ مجھے تو نے موقع دیا، ہاں جی میں اپنی جان تک کو قربان کر دوں گا، میں اس سواری کو اس لیے پا رہا ہوں کہ یہ تیزی سے اس منزل کے اوپر پہنچے۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت کے لیے جو گھوڑا پالا گیا اس کا ایک الگ اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اب انسان وہی بات کہ مقدر سے ملتی ہے، چاہت ہر ایک ہی ہے، تمنا ہر ایک ہی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں راہ خدا کے اندر لڑوں، شہادت پاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ پھر آپ نے نہیں کہا زندہ کیا جاؤں، کیوں؟ آپ کا یہی ایک چاہت تھی کہ میری زندگی کا اختتام شہادت کی موت کے ساتھ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے کونے کے اندر بیٹھ کے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ یا اللہ میں تیرے رستے میں شہادت چاہتا ہوں، ہاں جی اور موت چاہتا ہوں تیرے نبی کے شہر کے اندر۔ مانگنے والا اپنی سوچ کے مطابق مانگتا ہے لیکن عطا کرنے والا اپنی وسعت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ مانگنے والے نے شہادت مانگی، نبی کے شہر کے اندر مانگی، عطا کرنے والے نے اس کو شہادت نبی کے صرف شہر کے اندر نہیں نبی کے مصلی کے اوپر دے دی۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ تو بہرحال شہادت کو معیوب سمجھنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مومن کے اندر فطرتی طور کے اوپر جذبہ جہاد ہوا کرتا ہے۔ ہاں جی یہ ہمیں سبق ملا حضرات صحابہ کرام کی شخصیت سے، یہ سبق ملا نبی کی بار بار تمنا کرنے سے، یہ شہادت کا ہمیں جذبہ ملا حضرت عمر فاروق کی دعاؤں سے، یہ ہمیں شہادت کا جذبہ ملا حضرت عثمان کی قربانی سے، یہ جذبہ ہمیں ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی قربانی کرنے سے۔
تو آج ہم ان کے نام لیوا بھی ہیں، عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور شہادت کو معیوب بنا کے دکھاتے ہیں، بھئی یہ شہادت پتہ نہیں عیب والی چیز ہے۔ قسم با خدا یہ عیب نہیں، شہادت کیا ہے؟ اللہ کا انعام، شہادت کیا ہے؟ اللہ کا احسان۔ وہ جس کے اوپر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، انعام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر اللہ اس کو یہ شہادت کا منصب پہ اوپر فائز کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ صحابہ کرام کا جذبہ کس حد تک تھا۔ حضرت سعد، ہاں جی، ایک سعد بن وقاص ہے، یہ سعد اسود ہیں، اسود کہتے ہیں سیاہ رنگت کو، کہتے ہیں فطرتی طور کے اوپر سیاہ رنگت والے تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی ان کا نکاح عمر بن وہب کی بیٹی کے ساتھ پیغام بھیجا۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ نبی علیہ السلام سے کیا آیا؟ پیغام آیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سعد اسود ہے، کالی رنگت والا ہے، نہیں، فرمایا کملی والے نے پیغام بھیجا ہے، میں اس کو قبول کرتی ہوں۔ عمر بن وہب کی بیٹی نے اس نکاح کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سعد بازار کے اندر چلے گئے، کیوں گئے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے جب تجھے ایک نکاح کے ذریعے خوشی عطا کی ہے تو کیا اپنی بیوی کو تحفہ دے گا، کیا گفٹ دے گا؟ تو وہ پیسے لے کے بازار میں گئے، کبھی کہتے ہیں یہ چیز خریدوں، کبھی سوچ رہے ہیں یہ چیز خریدوں، کہ اچانک کانوں میں آواز پڑتی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا خیل اللہ، اے اللہ کے شاہ سوارو، ارکبی، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ ہاں جی، دشمنوں نے ہمیں للکارا ہے اور اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ ہم فوراً جہاد کے لیے نکلیں۔ اب سعد اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے وہ پیسے جو تحفے کے لیے رکھے تھے، میں نے اس سے تلوار خریدی، نیزہ خریدا، میں نے نہیں دیکھا حالات کیا ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی خوشیوں کا موقع نہیں آیا، میں نے ان باتوں کو پسے پشت ڈالا، ہاں جی، اور میں نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد کے اندر کود پڑتا ہوں۔ لڑتے لڑتے حضرت سعد اسود کی شہادت ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے بعد دیکھتے ہیں سعد اسود، ہاں جی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ قربان جائیں ان اشخاص کے اوپر، قربان جائیں ان مقدس ہستیوں کے اوپر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے، قربان جائیں جنہوں نے وحی کے نزول کو ہاں جی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، قربان جائیں جنہوں نے نبی کی اداؤں کو دیکھا ہے، قربان جائیں جنہوں نے نبی سے وفاؤں کا حق ادا کر دیا ہے، قربان جائیں ان ہستیوں کے اوپر جن کو موت میرے نبی کے قدموں میں آئی ہے۔ سعد اسود کو میرے پیغمبر نے آپ کا سر اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھا، کتنی خوش نصیبی ہے۔ آج وہ کم بخت اور بد نصیب ہے کہ جس کو صحابہ پیغمبر کے رتبے کا نہیں پتا، ہاں جی، یہ اس کے ظرف کی بات ہے، جو اندر ہو وہی زبان کے اوپر آتا ہے۔ نیک آدمی، مرد مومن ہو، نبی کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو، حسین سے سچا عشق کرنے والا ہو، قسم با خدا وہ کبھی اصحاب پیغمبر کے اوپر اپنی زبان کو نہیں کھو سکتا۔ پانی ازل کھو رہا ہے تو سمجھو کہ وہ زبانی طور کے اوپر اپنی محبت کو جتلا رہا ہے، اس کے دل کے اندر نہ اصحاب پیغمبر کی محبت ہے، نہ صدق دل کے اہل بیت کی محبت ہے، ہاں جی، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے۔ تو باہر سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پیغمبر نے ہاں جی آپ کا سر مبارک گود میں رکھا۔ حضرت سعد اسود شہید ہو چکے تھے تو آپ کو وحی کے ذریعے پیغام دیا گیا اور آپ نے وہ پیغام ان کی نئی نویلی دلہن کو بھیجا۔ کیا پیغام بھیجتے ہیں؟ سعد اسود کی شہادت تجھے مبارک ہو، لیکن سن لے تجھ سے بہتر عورت جنت کے اندر سعد اسود کا اللہ نے نکاح تجھ سے خوبصورت اور بہترین حور کے ساتھ قرار دے دیا ہے۔ ہاں جی، تو یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ سعد اسود کی شہادت ہو نکاح حور کے ساتھ، تو معلوم ہوا کہ شہادت معیوب چیز نہیں ہے، شہادت اللہ کا کیا ہے؟ انعام ہے۔ حضرت خنسا صحابیہ ہیں، پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے، حسین کی ماں نہیں ہے، یہ صحابیہ ہیں، صحابیہ۔ جس وقت جنگ کا موقع آتا ہے اپنے چاروں بیٹوں کو، ضعیف العمری بھی ہے یعنی ضعیف ہو چکی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، ہاں جی، قادسیہ کی جنگ کے اندر وہ اپنے چاروں بیٹوں کو ایک رات پہلے کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ بیٹو
یاد رکھو ہاں جی جس رب نے تجھے یہ ایمان دیا ہے، جس رب نے تمہیں یہ جوانی دی ہے، جس رب نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، ہاں جی یاد رکھنا کل کو جس وقت میدان جنگ کے اندر جنگ عروج کو پہنچے تو اپنی ماں کی ان نصیحتوں کو یاد رکھنا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہاری پرورش بہترین طریقے سے کی ہے، اور یاد رکھنا میرا حسب نسب بھی کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ تو معلوم ہوا صحابہ کرام سارے کے سارے پاکیزہ ہیں جو اپنے حسب نسب کو بیان کر رہی ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کی شخصیت کے اوپر شک نہیں کرتا، جو جس کا حسب نسب درست ہو اور جس کا حسب نسب ہی درست نہ ہو وہ صحابہ پیغمبر کو بات کرے ہاں جی تو یہ اس کے اپنے من کی بات ہے۔ وہ پہلے اپنے حسب نسب کو درست کریں، پھر اپنے عقیدے کو درست کریں، پھر قرآن کے اوپر ایمان لائیں، پھر نبی کی شان کو پہچانیں، رب کے وعدوں کو مانیں، پھر اسے پتہ چلے گا کہ اصحاب پیغمبر کی شان کیا ہے۔ تو کہا کہ بیٹا جس وقت کل کو جنگ ہو، عروج کے اوپر ہو، تو تم نے اس اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت حاصل کرنی ہے تو کر جاؤ، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ اگر کسی کی پشت کے اوپر ایک بھی تیر لگا ہو تو یاد رکھو میرے چاروں بیٹوں میں ماں کی ممتا تمہیں اپنا دودھ پلایا معاف نہیں کروں گی۔ قربان جائیں کل کو جس وقت خبر ملتی ہے میدان جنگ کے اندر یہ چاروں بیٹے، ایک ہی خبر ملی، دوسرے کی ملی، تیسرے کی ملی، چوتھے بیٹے کی خبر ملی تو حضرت حنسہ نے کیا کیا؟ وویلا کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ نہ وویلا کیا، نہ روئی، نہ کوئی اور غیر شرعی کام کیا، کیونکہ ان کے سامنے پیغمبر کے فرامین تھے کہ جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، گریبان کو چاک کیا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، لاکھ دعویٰ کرے میں مومن ہوں، مومن نہیں ہے، اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا صحابہ پیغمبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حنسہ کیا کرتی ہیں؟ مسلح بچھاتی ہیں اور سر بسجود ہو کے کہتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ کل میں بھی شہداء کی ممتا بنا کے میدان محشر میں اٹھائی جاؤں گی۔ تو اب دیکھو یہ جذبہ کس کا ہے؟ حضرت حنسہ کا۔ پیغمبر کی بیٹی تو نہیں ہے، صحابیہ تو نہیں ہے، بیٹے ہیں لیکن بیٹے حسن و حسین جیسے تو نہیں ہیں، ان کا کتنا مقام ہے۔ اگر یہاں پہ حنسہ غیر شرعی کام نہیں کرتی تو قسم بخدا میرا ایمان ہے اگر حضرت فاطمہ بنت محمد زندہ ہوتی، ان کو حضرت حسین اور ان کے خاندان کی قربانی کا پتہ چلتا، واللہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرتی جو اپنے بابا کے فرمان کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا، وہ بھی وہی عمل کرتی جو حضرت حنسہ نے کیا تھا کہ سر بسجود ہو جاتی اور کہتی شکر ہے خدا کہ جس بات کی تمنا میرے بابا نے کی تھی آج میرے بیٹے نے کربلا میں اس تمنا کو پورا کر کے دکھایا بھی ہے اور نانا کے دین کو بچایا بھی ہے۔ ہاں جی یہ ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ ہیں اہل بیت کا مقام۔ ہاں جی اہل بیت کے مقام کو جو تو بیان کرتا ہے، جس انداز سے بیان کرتا ہے، قسم بخدا نہ حسن و حسین ایسے ہو سکتے ہیں، نہ فاطمہ بنت محمد ایسی ہو سکتی ہے، نہ حضرت حسین کا خاندان ایسے ہو سکتا ہے۔ تیری سوچ میں فرق ہے، تیرے عقیدے میں فرق ہے، تیری فکر میں فرق ہے، لیکن فرمایا اہل بیت اور اصحاب پیغمبر ایسے نہیں ہو سکتے جو تو نے بیان کیا ہے۔ تو بات چل رہی تھی شہادت کی، فرمایا ان اللہ اشترا، یہی جو آیت فرمایا کہ جو آدمی میدان جنگ کے اندر شہید ہوتا ہے چار چیزیں ہیں، ایک جس وقت بے مشتری ہوتی ہے، جس وقت تجارت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے خریدار، ایک ہوتا ہے چیز کو بیچنے والا۔ چیز کون سی ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہے، بھئی یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، قیمت کتنی ہے، چار چیزیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا جو میدان جنگ کے اندر آتا ہے اس کی جان کا سودا کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ، کون ہے؟ اللہ کی ذات، اشترا
جو خریدار ہے۔ اچھا کس کا خریدار ہے یا اللہ تو؟ من المؤمنین، ایمان والوں کا جن کا عقیدہ درست ہو۔ ہاں جی فرمایا یا اللہ تو خریدار ہے اور جو بیچنے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اچھا کس چیز کو بیچ رہے ہیں؟ انفسہم و اموالہم، وہ اپنی جان اور اپنی مال کا سودا کر رہے ہیں۔ یا اللہ خریدار تو، بیچنے والے مومن جان اور مال کا سودا کر رہے ہیں، قیمت کیا لگاتا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ میں ان کے مال اور جان کے بدلے کیا دوں گا؟ جنت عطا کروں گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جتنے بھی شہداء ہیں، قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مختصر سی حدیث یہ بیان کروں گا۔ آپ نے کسی نے پوچھا بل احیاء عند ربہم کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کو جنت کے اندر زندگی دی جاتی ہے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کی جسامت اور وہ حیات عطا کرتا ہے، جنت میں ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جہاں چاہیں چریں، جہاں چاہیں، جہاں سے چاہیں پانی پینا چاہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مقام عطا کیا ہوا ہے۔ پھر وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ان کو سبز پرندوں کی شکل کے اندر ان کی روحوں کو جسم دے کے جنت میں چھوڑا جاتا ہے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پھر پوچھتا ہے کہ اے بتاؤ شہداء کسی چیز کی تمنا ہے؟ یا اللہ ہر چیز مکمل ہے، تو نے ہمیں جنت الفردوس عطا کی جس کا چھت تیرا عرش ہے۔ فرمایا ہر چیز یہاں پہ ہے، یہاں تو چاہتے پوری ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں سوچ لو کچھ اور چاہیے، تو شہداء کیا کہیں گے؟ یہ حدیث متفق ہے، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ شہداء کہیں گے یا اللہ ہماری روحوں کو دوبارہ بدنوں میں لٹا، ہماری روحوں کو دوبارہ بدنوں میں لٹا، دل یہ چاہتا ہے جو مزہ شہادت کے وقت آیا ہے وہ مزہ ہم دوبارہ پھر لینا چاہتے ہیں۔ تو شہداء زندہ ہیں، کہاں ہیں؟ عند ربہم۔ اسی کو تو اقبال نے اپنے اشعار میں بیان کیا تھا کہ بتا دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ کہیں زہرا کے جلے ہوئے دوپٹے دکھانے والوں، کہیں عباس کا علم دکھانے والوں، کہیں علی اصغر کا جولا دکھانے والوں، کیسے تم آل رسول سے محبت کرتے ہو؟ وہ فاطمہ جس نے مرتے دم تک بھی یہ کہا تھا کہ جس طرح میرے بدن کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرے کفن کے اوپر بھی نہ پڑے، جنازہ اٹھے تو رات کی تاریکی میں اٹھے۔ آج ان سے محبت بھی کرتے ہو، ان کے جلے ہوئے دوپٹے بھی تم دکھاؤ، ان کا علم بھی تم دکھاؤ۔ تو اس لیے اقبال نے کہا کہ ہمیں عشق ہے آل رسول سے، ہے عشق آل رسول سے جان سے بھی زیادہ، لیکن یوں ہم سر عام ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید حسین کا ماتم نہیں کرتے۔ ہماری عقیدت خدا کی قسم حضرت حسین سے ہے، ہماری محبت کو دیکھو، ہماری محبت آج بھی ان سے وہی ہے۔ حضرت حسین کے ساتھ جن جن کی محبت تھی، ابو بکر کی محبت تھی ہم ان کو مانتے ہیں، عمر کی محبت تھی ہم ان کو مانتے ہیں۔ جو حضرت حسین کے کانوں میں پہلی اذان گونجی، آج بھی ہماری مساجد میں وہی اذان ہے۔ جو نماز کی تعلیم میرے پیغمبر نے حضرت حسین کو دی، آج بھی ہم وہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر سچا عشق کرنا ہے تو پھر تمہیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ مومن ہمیشہ ان ہستیوں کے نقش قدم کے اوپر چلتا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، کیونکہ ان کے اوپر تنقید دراصل نبی کے انتخاب، نبی کی تعلیم اور قرآن کے اوپر تنقید ہے۔ احترام سب کا، مقام اپنا اپنا، احترام سب اصحاب پیغمبر کا، مقام ہر ایک کا اپنا اپنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دلوں جان سے ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔